الحمدللہ جانے پہچانے ہیں، تو بلا تاخیر اب میں شیخ محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع فضائل شعبان پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل شیخ محمد منیر قمر حافظ اللہ مشکوراً و معجوراً۔ بارک اللہ فیک۔ ان الحمد للہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول کے امام تھے، اور اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو کہ تمام ادیان سے اعلیٰ، افضل، اکمل اور تمام پہلے ادیان کا ناسخ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب دی ہے جو کہ تمام کتابوں سے افضل، اعلیٰ اور پاک تر کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے ہمیں ہر وہ بات بتا دی جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والی اور جہنم سے بچانے والی ہے۔ ہر خیر کا پتہ دے دیا، ہر شر کا پتہ بتا دیا، اور ہمیں ایک ایسے دین پر چھوڑ کر گئے لیلھا کا نہارھا، کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن۔ اللہ رب العزت کے احسانات میں سے یہ ایک بہت ہی بڑا احسان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی۔ کوئی ایسی خیر، کوئی ایسا اچھا کام کہا جائے کہ وہ ہے اور آپ نے ہمیں نہ بتایا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو گویا کہ ہر خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس ماہ شعبان کے بارے میں یا اس ماہ شعبان میں جو ہمارے لیے خیر ہے وہ آپ نے نہ بتائی ہو، اس مہینے کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ آپ نے نہ بتایا ہو۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں اپنے عمل مبارک سے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس مہینے کی حیثیت کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک مہینہ گزر گیا ہے، ماہ رجب۔ ماہ رجب کے بارے میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کہی جا سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی اس کے فضائل بتائے ہوں، سوائے ایک بات کہ وہ معروف، اور وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 4 مہینے، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے بتائے ہیں کہ جو کہ حرمت والے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور صحیح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی گنتی بھی کر کے بتا دی، اور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ایک کے بعد دوسرا آنے والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے۔
ورجب الذی بین جمادہ و شعبان، اور رجب جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، وہ چوتھا مہینہ۔ تو ابھی یہ چوتھا مہینہ جو ہے وہ گزر گیا ہے، وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس میں روزے خصوصی، اس میں نمازیں خصوصی، اس میں جشن خصوصی، لوگوں نے بڑے کنڈے اور بڑی چراغاں اور بڑا کچھ کیا۔ 22 رجب کو کنڈے اور 27 رجب کو شب معراج کے نام سے چراغاں اور جشن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اگر ثابت ہوتی تو جنہیں معراج کروائی گئی، کیا وہ اپنی اس معراج کی خوشی میں کچھ ایسا نہ کرتے جو آج ہم موم بتیاں لگا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ کوئی ایسا عمل، جو میں نے بالکل آغاز میں بات ہی یہی کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا اچھا عمل نہیں جو ہمیں بتایا نہ، اور کوئی ایسا برا عمل نہیں جس سے آپ نے ہمیں متنبہ نہ کیا اور ڈرایا نہ۔ رجب کے مہینہ کے ساتھ کوئی چیز ایسی خاص نہیں سوائے اس کے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے ماہ شعبان کا، جس مہینہ سے آج ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ جو جاری مہینہ ہے، اس مہینہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے اور آپ کے بعض ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ ایک خاص فضیلت کا مالک ہے، اور اس خاص فضیلت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، بکثرت روزے رکھتے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، وہ بیان فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، شعبان میں آپ روزے اس طرح رکھنے شروع کر دیتے کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، وَيُفْطِرْ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور آپ روزہ چھوڑ دیتے تو یوں لگتا کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ وَمَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ شَهْرًا قَطْ إِلَّا رمضان، اور میں نے آپ کو کبھی کسی مہینہ کے پورے مہینہ کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، یعنی رمضان کا مہینہ ہے جس کے 30 ہے یا 29 ہے، پورے دنوں کے روزے آپ رکھتے تھے، باقی کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے۔ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی دوسرے مہینے میں نہیں دیکھا۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس کی کسی حیثیت، کسی فضیلت کی وجہ سے بکثرت روزے رکھتے تھے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے اس لیے رکھتے تھے کہ آپ کے ایام بیز کے روزے جو چھوٹ گئے ہوتے، جو کہ آپ ہر مہینے 3 روزے 13، 14 اور 15 کے روزے رکھا کرتے تھے، وہ جو روزے چھوٹ گئے ہوتے اس مہینے میں وہ قضا کر لیتے، یعنی وہ ادا کر لیتے، کمپلیٹ کر لیتے کہ وہ چھوٹ گئے ہیں۔ اسی طرح آپ ہر ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، پیر کا جمعرات کا، تو آپ وہ 2 روزے پیر کا جمعرات کا ہر ہفتے میں اور 13، 14، 15 ہر مہینے میں یہ جو روزے رکھے جاتے تھے ان میں کچھ کمی بیشی کسی وجہ سے ہو گئی ہوتی تو اس مہینے میں بکثرت روزے رکھ کر آپ وہ کمی بیشی پوری کر لیا کرتے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے وہ روزے جو رمضان میں چھوٹ گئے ہوتے تھے آپ اس لیے بھی روزے زیادہ رکھتے کہ اس مہینے میں وہ اپنے فرض روزے پورے کر لیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے کتب حدیث میں کہ میں اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے نہیں رکھ پاتی تھی سوائے شعبان کی۔ شعبان میں آپ بکثرت روزے رکھتے اور میں بھی وہاں جا کے اپنے روزے جو ہے وہ مکمل کر لیا کرتی تھی۔ تو گویا
روزے بکثرت رکھنے کی یہ وجوہات جو ہیں وہ بھی ذکر کی گئی ہیں، اور اس سلسلہ میں بعض روایات بھی ملتی ہیں، لیکن وہ روایات سند کے اعتبار سے پوری نہیں اترتی۔ لیکن ایک بات کہ اس شعبان میں آپ اتنے بکثرت روزے جو رکھتے تھے، تو ایک حدیث اس سلسلہ میں موجود ہے، اور حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس پہ کلام ہے، اس پہ محدثین کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا یا کچھ ایسا کہا، بلکہ سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، بلکہ کسی معنی میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہوتے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جنہیں زید بن محمد کہا جایا کرتا تھا، جب آپ نے ان کو متبنہ کیا، اپنے لے پالک کے طور پر اپنے پاس رکھا، تو زید بن محمد کے نام سے معروف ہو گئے۔ پھر وہ سورہ احزاب کی شروع کی آیات آ گئی، ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ تو تبنیت کا سلسلہ، لے پالک یا اڈاپٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے، اس کو اللہ رب العزت نے منع قرار دے دیا، بند قرار دے دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں باقاعدہ اعلان کر دیا کہ یہ آج سے زید بن حارثہ ہے، زید بن محمد نہیں۔ انہی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق تھا کہ لوگوں کو اس حد تک یقین تھا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ اگر کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو وہ آپ کبھی انکار نہیں کرتے۔ ایک واقعہ، چوری کا واقعہ پیش آ گیا تھا، وہ معاملہ دور نکل جائے گا، اس میں سفارش کرنے کے لیے اگر سارے لوگوں نے سوچ بچار کر کے کسی شخص کو منتخب کیا تو کہا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، لم ارکا تصوم من شہر من الشہور، میں نے آپ کو دوسرے مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، ما تصوم من شعبان، جتنے کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ گویا کہ وہ وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بہت روزے رکھتے ہیں، دوسرے مہینوں میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا اور فرمایا، ذالک شہر، یہ وہ مہینہ ہے، یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، لوگ رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے شعبان، اس کے بارے میں غفلت میں مبتلا، لوگ غافل ہیں، غفلت میں مبتلا ہے، اور اس میں وہ عبادات اور روزے وغیرہ نہیں رکھتے۔ شعبان میں غفلت لوگوں کی کیا تھی؟ پہلے زمانہ میں خاص طور پر یہ مشہور تھا، جہالت کے زمانہ میں، عہد جاہلیت میں، اسلام آنے سے پہلے، کہ شعبان کے مہینہ میں لوگ باہر نکل جاتے پانی کی تلاش میں، اور مختلف علاقوں میں چوری چکاری لوٹ کھسوٹ کے لیے۔ تو شعبان جو ہے، یہ عرب لوگ اس وقت اپنے گھروں سے دور ادھر ادھر پھیل جایا کرتے، بلکہ اس کا نام بھی شعبان اسی لیے رکھا گیا۔ شعبان کے وجہ تسمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کا وجہ تسمیہ صرف یہی ہے کہ لوگ اس میں پھیل جاتے۔ شعبان، شین عین با، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شین عین با شعبہ، الحیاء شعبہ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک شاخ ہے۔ تو ایسے ادھر شاخ جا رہی ہے، ادھر شاخ جا رہی ہے، لوگ اسی طرح پھیل جایا کرتے تھے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس کے بعد بھی لوگوں میں کچھ غفلت رہتی تھی، یعنی رجب اور رمضان کے درمیان جب یہ شعبان کا مہینہ ہوتا تو لوگ اس سے کچھ غفلت اختیار کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس کے بارے میں غفلت میں مبتلا ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ، جبکہ یہ مہینہ کیسا ہے، ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ فأحب ان ترفع عملی وانا صائم،
اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ رب العزت کی طرف اٹھایا جائے اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف اعمال کے اٹھائے جانے کی دو توقیت، دو اوقات ہیں۔ ایک ہیں ہفتہ واری، ہر ہفتے میں 2 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور وہ ہیں یوم الاثنین و یوم الخمیس، جمعرات اور پیر، سوموار کا دن اور جمعرات کا دن۔ ان 2 دنوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال جو ہیں وہ بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ان 2 دنوں کے روزے رکھتے، تو آپ نے فرمایا ترفع فیہ الاعمال الی اللہ واحب ان ترفع عملی وانا صائم، ان یرفع عملی وانا صائم، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کی طرف اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت۔ تو یہ اعمال کا اللہ کی طرف اٹھایا جانا ایک تو ہے ہفتہ واری، ہفتے میں 2 دن پیر جمعرات، اور ایک ہے سالانہ، اور یہ سالانہ جو ہے وہ 1-2 دن نہیں بلکہ پورا مہینہ، شعبان کا پورا مہینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ترفع الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن تُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس بات میرے نزدیک یہ بات محبوب اور پیاری ہے کہ میرا عمل اللہ رب العزت کی طرف اٹھایا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں، یعنی ایک عبادت کی حالت میں ہوں، اور اسی حالت میں میرا عمل جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ تو گویا کہ شعبان کے روزے بڑے ہی افضل روزے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد جو سب سے بہترین روزے ہیں وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا ای الصیام افضل بعد رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے کون سے ہیں؟ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے وہ ہیں جو کہ ماہ محرم، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، ماہ محرم کے روزے افضل ترین روزے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں بکثرت روزے رکھنا بتاتا ہے کہ اس کے روزوں کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اب یہ ایک حدیث میں شعبان ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے پیش کی، دوسری حدیث میں محرم ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو اہل علم نے اس کے مابین جمع تطبیق دی، کہا کہ یہ کوئی ایسی ایک دوسرے سے ٹکرانے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی تناقض نہیں، بلکہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں سے افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اور باقی جو مہینے ہیں، اب ایک تو رمضان ہو گیا اور 4 یہ ہو گئے 5، اور باقی جو 7 مہینے ہیں ان میں سے سب سے افضل روزے جو ہیں وہ ماہ شعبان کے روزے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزے بکثرت رکھا کرتے تھے۔ اور شعبان کے روزے آدمی رکھ رہا ہے بکثرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لیکن ایک آدمی عادی نہیں ہے۔ ایک آدمی پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہے، وہ شعبان آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے وہ روزے رکھتا ہے، رکھے، لیکن نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اہل علم نے لکھا کہ ایک آدمی تو عادی ہے روزے رکھنے کا، وہ رکھتا بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں، اور شعبان کے نصف کے بعد بھی رکھے گا تو کوئی منع نہیں۔ یہ ممانت کس کے لیے ہے؟ جو سال بھر روزے رکھنے کا عادی نہیں رہا، اس نے کبھی روزے رکھے نہیں، اب اتفاقاً اسے شعبان کے بعد
نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے کا شوق آئے تو اس کو کہا گیا کہ وہ بکثرت روزے نہ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ اور یہ تو شعبان کے جتنے بھی افضل ہیں لیکن نفل ہیں، اور آگے رمضان آ رہا ہے اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفل کے پیچھے لگ کر وہ اپنے فرض روزوں سے کوتاہی کر بیٹھے، کمزور ہو جائے، کچھ بیمار ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ جو آدمی عادی نہیں ہے اس کے لیے خاص طور پر کہا گیا کہ وہ شعبان کے نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے۔ اور جو آدمی عادی ہے، پیر جمعرات کا روزہ رکھتا آ رہا ہے اور وہ 13، 14، 15 کا روزہ بھی رکھتا ہے، اس کے نزدیک روزہ رکھنا ایک آسان عمل ہے اور اسے عادت ہے کہ وہ بخوبی بآسانی یہ روزہ مکمل کرتا ہے، تو وہ آدمی شعبان کے بعد بھی رکھتا رہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہاں جا کے پھر روزہ رکھنا منع ہو جائے گا شعبان کا؟ خاص طور پر وہ ہے ماہ شعبان کے آخری 1-2 دن کے روزے، خصوصاً 1 دن کا روزہ شعبان کی آخری تاریخ کا۔ اور وہ جو ایک روزہ ہے اسے منع کرنے کی وجہ کیا ہے خاص طور پر؟ اور وہ بات جو ہے وہ صحیح بخاری میں اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ لا یتقدمن، نون تاکید، کہ رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، ہرگز نہ رکھے۔ الا ان یکون رجل، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا آدمی ہو کان یصوم، وہ روزے رکھتا آ رہا ہے، وہ کانا یصوم صومہ، وہ روزے رکھتا آ رہا ہے، فلیصم ذلک، تو وہ اس دن میں بھی روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ لا یتقدمن، ہرگز وہ پیش قدمی یا رمضان سے 1 دن پہلے شعبان کے آخری دن میں روزہ نہ رکھے، اور جو آدمی رکھتا آ رہا ہے اس کے لیے منع نہیں فرمایا، سوائے اس کے کہ وہ آدمی جو روزے رکھتا آ رہا ہے وہ اس دن کا بھی رکھ لے۔ وہ مثال کے طور پر ایک آدمی پیر جمعرات کا روزہ رکھتا آ رہا ہے، شعبان کی آخری تاریخ میں پیر آ گئی، روزہ رکھ لے، کیونکہ وہ عادی ہے، وہ صرف اس دن کا سمجھ کر نہیں بلکہ وہ پیر کا روزہ، وہ جمعرات کا روزہ رکھتا آ رہا ہے، جمعرات آ گئی رکھ لے، پیر آ گیا رکھ لے، دونوں دنوں میں سے کوئی دن آ جائے تو وہ حسب عادت اپنے ایک عمل کو مسلسل کرتے اس دن کا بھی کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی باقاعدہ اجازت دی۔ ممانت کی وجہ کیا ہے؟ شعبان کے بکثرت روزے آپ خود رکھا کرتے تھے اور لوگوں کو کہا کہ غافل ہیں لوگ اس مہینے کے روزے رکھنے سے اور اس مہینے میں کچھ کرنے کے، تو اس 1 دن کے روزے کو یا 2 دن کے روزے کو آپ نے منع کیوں کیا؟ تو اس سلسلہ میں یہ بات بڑی واضح طور پر موجود ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پر اب کچھ لوگ اس وقت بھی تھے جن کے یہاں کچھ ایسا تھا کہ پتہ نہیں شعبان کا چاند نظر آیا، شعبان کا آخری تاریخ ہو گئی ہے، رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا، یعنی رمضان ہو سکتا ہے کہ شروع ہو گیا ہو اور چاند بادل کی وجہ سے، غبار کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، لیکن شاید چاند ہو، اس شک میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس شک میں روزہ رکھنے والوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بالکل روزہ نہ رکھے۔ اور بعض دیگر احادیث جو ہیں سنن ترمذی میں اور ابو داود میں، اس میں ہے لا تقدموا الشہر بیوم او بیومین، ماہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھو۔ اور آگے پھر وہی فرمایا سوائے اس آدمی کے کہ جو روزہ رکھتا آ رہا ہے، شروع سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے، وہ روزہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں، پیر جمعرات کا ہے وہ رکھ لے، عادی ہے۔ اور ایک آدمی مسلسل صوم داودی، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین روزہ قرار دیا ہے وہ ہے صوم داودی۔
اگر وہ صوم داؤدی رکھتا رہا ہے تو بھی وہ رکھے، آخری دن اس کا آ گیا جو چھٹی والا نہیں بلکہ روزے والا ہے، وہ روزہ رکھ لے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود محض اس وجہ سے کہ کہیں رمضان کا چاند ہو گیا ہو، چاند نظر آ گیا ہو اصلاً، یعنی چاند جو ہے وہ افق پر موجود ہو، افق پر، لیکن ہمیں نظر نہ آیا ہو، تو ایسی شکل میں ظاہر ہے کہ وہ شک کی بنیاد پر روزہ رکھ رہا ہے، یقین کی بنیاد پر نہیں۔ اس شک کی بنیاد پر روزہ رکھنے والے آدمی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام اليوم الذي يشك فيه، جس نے اس دن کا روزہ رکھا جس دن کے روزہ ہونے کا شک ہے، فقد عصا ابو القاسم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا کہ پتہ نہیں رمضان شروع ہو گیا ہو، پتہ نہیں نہ ہوا ہو، چلے احتیاطاً روزہ رکھ لیتے ہیں، احتیاط اور شک کے طور پر روزہ رکھے۔ اور ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں اسلامی کا روزہ، رمضان المبارک کے استقبال کا یا اسلامی کا روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتقدمن، ہرگز اسلامی استقبال، یہ استقبال ہے، لا یتقدمن، ہرگز استقبال کا روزہ نہ رکھے، اور جس نے یہ روزہ رکھا فقد عصا ابو القاسم۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث تعلیقاً ہے، اور باقی حدیث کی پانچوں کتابوں سے یا صحیحین و سنن اربع میں سے مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان میں یہ موصولاً ہے، اور ابن خزیمہ، ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقد عصا، نافرمانی کی۔ تو گویا کہ اس ایک یا دو دن کا روزہ رکھنا وہ ثابت نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ جو بکثرت روزے رکھنے ہیں اس کی عادت نہیں، سارے سال میں ایک دن روزہ ایک دن چھٹی نہیں، سارے سال میں ہر ہفتے کے 2 دن، یوم اثنین یوم خمیس، پیر جمعرات کا روزہ نہیں، لیکن جب 15 شعبان آئے تو اس کا روزہ ضرور رہتے ہیں۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں ایک تو حدیث بعض اہل علم نے ذکر کی ہے، کوٹ کی ہے، اور کہا کہ اس حدیث کی روح سے روزہ رکھنا چاہیے 15 شعبان کا، اور وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا عمران هل سنت من سرر هذا الشہر، سرر، سرر، سرر اور سرار، یہ مختلف الفاظ ہیں، کیا تم نے اس مہینے کے سرر کے روزے رکھے ہیں یا سرر کا روزہ رکھا ہے؟ هذا الشہر شیئا، سرر کا کوئی، یعنی یہ نہیں کہا من سرر هذا الشہر شیئا، اس مہینے کے سرر کا کوئی روزہ رکھا ہے؟ اب سرر کے معنی میں اگر حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں رکھا، تو فرمایا کہ جب رمضان نکل جائے تو اس کے بعد تم اس کی جگہ پر ایک روزہ قضا کے طور پر رکھ لے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرضوں کے سوا دوسرے روزوں کی قضا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ سرر سے مراد کیا ہے؟ کوئی ایک نہیں، 2 نہیں، دسیوں، بلکہ اگر یہ میں کہوں کہ درجنوں کے حساب سے مفسرین کرام اور علماء کرام، محدثین کرام، شارحین ایسے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ سرر سے مراد رمضان المبارک شعبان کے آخری روزوں میں سے کچھ روزے۔ سرر کا معنی جن راتوں میں چاند غائب ہو جاتا ہے، 1 یا 2 راتوں، استقبال کی نیت سے نہیں، نہ شک کی بنیاد پر ہے، لیکن آخر میں قریب جا کے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ 29 یا 30 تاریخ شعبان کی ہو، اس سے پہلے من کا لفظ آپ نے لگایا کہ آخری دنوں میں سے کوئی روزہ رکھا ہے، اور جو روزہ رکھتے رہتے ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ آسان بھی تھا اور پوچھنا آپ کا معقول تھا۔ تو درجنوں علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ روزہ مراد ہے آخر شعبان کے کچھ روزوں میں سے،
اور ایک مرجوح یعنی راجے نہیں، جیسے کہتے ہیں نا کوئی قیلا کر کے کہا گیا کہ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ تم نے رمضان کے وسط کا روزہ رکھا ہے، اور وسط کا روزہ جو ہے وہ 15 شعبان کا کہا جاتا ہے کہ لو جی 15 شعبان کے روزے کے لیے یہ حدیث موجود ہے، جبکہ یہ حدیث یقیناً ہے، حدیث صحیح بخاری مسلم میں، ابو داؤد، سنن نسائی کبریٰ اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، لیکن اس کا معنی 15 شعبان نہیں۔ 15 شعبان کے لفظ کو اہل علم نے مرجوح قرار دیا، راجح معنی ہے شعبان کے آخری دنوں کا کوئی روزہ۔ بہرحال ہمارے یہاں ایک تو بعض علماء نے یہ بات ذکر کی اور لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، اور کچھ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ عبادت کی رات ہے 15 شعبان کی، اور 15 شعبان کا دن جو ہے وہ یہ روزے کا دن ہے۔ ایک اس روایت کو لے لیا جس کا اہل علم نے ان معنوں میں انکار کیا ہے کہ یہ آخر شعبان ہے، وسط شعبان نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں باقاعدہ بعض دیگر روایات بھی ہیں، اور بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے علماء کرام نے کہا کہ احادیث یقیناً ہیں، لیکن احادیث ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہیں، وہ روایت قابل قبول نہیں ہے، ضعیف روایت ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ ہمارے یہاں اس کا نام بھی رکھا گیا شبرات یا شب برات، یا پھر کہتے ہیں شب قدر، شب قدر یا شب برات، اور لیلۃ القدر کہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بات یہاں سے نکل کے رمضان میں چلی جائے گی۔ کہتے ہیں جی شبرات کا روزہ رکھنا، شبرات کا اس 15، یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ شبرات کا لفظ ہمارے پاک و ہند میں صرف ہے، عربوں میں آپ کو شبرات کا لفظ نہیں ملے گا۔ یہاں لیلۃ نصف من شعبان، یعنی شعبان کی درمیانی رات اور شعبان کے درمیانی دن کا روزہ، درمیانی رات کی رات، درمیانی شعبان کی رات، ان کے بارے میں علماء کرام سب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے کہ جو قابل عمل ہو، لیکن ہمارے یہاں بس ایک ہی رت ہے، رمضان کا روزہ رکھیں گے، سارا سال کوئی روزہ نہیں رکھا تو اس دن کا روزہ ضرور رکھیں گے، اور نام بھی اس کو دے دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ وہ رات ہے 15 شعبان کو روزہ، 15 شعبان کی رات کو قیام اور لمبی چوڑی نمازیں۔ 15 شعبان کی جو نمازیں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہے صلاۃ الرغائب، رجب میں بھی اسی کا نام لیا جاتا ہے، رجب کی پہلے ہفتے میں صلاۃ الرغائب، اور ایک ہے صلاۃ الالفیہ، ایک ہزاری نماز، اور اسی کا نام صلاۃ الخیر بھی ہے۔ یہ نمازیں جو ہیں یہ کہاں سے آ گئی؟ صلاۃ الرغائب، صلاۃ الالفیہ، صلاۃ الخیر، اہل علم میں سے بعض علماء نے، خاص طور پر علامہ امام ابو بکر ترتوشی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور و معروف عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الحوادث والبدع اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو صلاۃ الغائب ہے اور اسی طرح صلاۃ الخیر اور صلاۃ الالفیہ، یہ نمازیں قرآن و سنت سے تو ثابت نہیں ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے باقاعدہ اس کی تاریخ بتا دی کہ نابلس میں یہ نماز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سن 448 ہجری میں اس نماز کا آغاز کیا گیا۔ 448، 450، یعنی 450 سال پہلے یہ نماز نہیں تھی، اور پھر یہ نمازیں لائی گئی الفیہ، جیسے ہمارے یہاں روزے بھی ہیں، لکھی روزہ، ہزاری روزہ، اور فاطمہ روزہ، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے روزوں کے، اسی طرح نمازوں کے بھی مختلف نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ صلاۃ الغائب، صلاۃ الخیر اور صلاۃ الالفیہ
ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور ان میں سے کوئی نماز مخصوص اس رات کے لیے ثابت نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ رات ہے اور اگر بعض روایات جو ہیں ان کے مجموعے کو یہ مان لیا جائے کہ اس رات کی کوئی فضیلت بھی ہے، تو اب یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ جعلی نمازیں تیار کر کے ان کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ان نمازوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ایک آدمی تہجد گزار ہے، وہ تہجد پڑھے، اس رات میں تہجد پڑھے۔ ایک آدمی راتوں کو اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وہ تلاوت کرے، منع نہیں، لیکن عادی ہے، کرتا آ رہا ہے، اس رات میں بھی کر۔ اب سارا سال تو رات کو کبھی جاگے نہ، اس رات کو نہا دھو کے کپڑے نئے پہن کر یا کم از کم اجلے ستھرے پہن کر اور رات کو اچھی طرح کھانے سیویاں وغیرہ کھا کے حلوے کھا کے اس نماز کی تیاری کرتا رہے، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ بلکہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اس کو جو یہ نام دیے گئے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ عربوں میں تو یہ نام ہے نہیں، اور پھر شعبان کے شروع ہوتے ہی پتہ نہیں آپ لوگوں کو بھی میسج آئے ہوں گے، اور آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ آنے کم ہو گئے ہیں، ورنہ شعبان کے شروع ہوتے ہی لوگ ایک دوسرے سے معافیاں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی معاف کر دینا، کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، پتہ نہیں کہ ہم آئندہ سال تک رہیں گے نہیں رہیں گے۔ شعبان کی 15 تاریخ چونکہ فیصلوں کی رات ہے، اس رات پتہ نہیں ہمارا پتہ کٹ جائے گا، کس کا کیا ہو جائے گا، اس سے پتہ کٹ جانے کے ڈر سے ادھر ادھر معافیاں مانگتے میسج بھیجتے۔ آج کل وہ میسج بھیجنا بھی بڑا آسان ہو گیا، ایک میسج ڈالو ساری دنیا میں وہ چلا جاتا ہے۔ یہ کیا 15 شعبان وہی رات ہے جس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، یا جس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے، جس رات میں حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ وہی رات؟ ہرگز نہیں۔ اہل علم میں سے بہت سارے علماء نے اس رات، فیصلوں والی رات کو یہ رات قرار نہیں دیا جس کو ہم نے لے لیا ہے، بلکہ وہ فیصلوں والی رات وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت 183 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ جس رات میں فیصلے ہوتے ہیں وہ رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور وہ ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اور پھر اس کو بالتحدید ایک رات کے اندر نازل ہونے کا ذکر 30ویں پارے میں موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورۃ القدر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ ہے لیلۃ القدر جسے ہم نے شب قدر کا نام دے دیا، عربی سے فارسی نام کیا تو اس کا سلسلہ تعارف ہی کوئی اور ہو گیا، شب برات کا نام دے دیا، شب رات کا نام دے دیا، بلکہ اصل یہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر ہے رمضان، وہ 15 شعبان والی نہیں جس میں قرآن نازل ہوا، وہ رمضان میں، اور جس رات میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی رمضان میں۔ جب یہ وہ رات ہی نہیں تو معافیاں مانگنے، اور عام طور پر معافیاں مانگیے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کیجیے، کرائیے، جائز مناسب، لیکن صرف اس لیے کہ کہیں ہمارا 15 شعبان کو پتہ کٹنے والا نہ ہو اس لیے پہلے معافی مانگ لو۔ اللہ رب العزت نے وہ رات قرار دی ہے، یا اس رات کو حکیمانہ فیصلوں کی رات قرار دیا ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور سورہ بقرہ آیت 183 شہر رمضان، آخری سپارہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور حکیمانہ فیصلوں والی رات جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کے لیے آپ سورہ دخان کی بالکل آغاز کی چند آیات پڑھیں جو ہمارے درس کے شروع میں قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، انہوں نے وہی آیات پڑھی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے حامیم
वल कुरानिल मुबीन वल किताबिल मुबीन, हामीम वल किताबिल मुबीन। और आगे फरमाया इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाज़िल किया। लैलतुल क़द्र फरमाया 30वें पारे में, यहाँ फरमाया सूरह दुखान में इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, हम मुतनब्बे करने वाले थे, हमने इस कुरान को बरकतों वाली मुबारक रात में नाज़िल किया। और आगे फरमाया आयत नंबर 4 में फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें हर हकीमाना फैसला होता है, अमरम मिन इंदिना, हमारे हुक्म से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमारे हुक्म से इस रात में जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, इसमें हकीमाना फैसले सादर होते हैं। जिनके बारे में कहा गया ना कि पत्ता कट जाए क्या हो जाए, वो रात 15 शाबान नहीं, वो रात ये रात है जिसे दुखान में, सूरह दुखान में लैला मुबारका 30वें पारे में लैलतुल क़द्र करार दिया गया। इसी में फरमाया कि हम हकीमाना फैसले सादर फरमाते हैं। हमारे यहाँ वो जो सवर है वो सारे के सारा पलट कर 15 शाबान को लगा दिया गया। और हमारे बरसगीर पाक हिंद में इस रात को मनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें से एक तो मैंने जिक्र किया कि वो रात को नमाजें पढ़ते हैं, जाली नमाजें, खुद साख्ता नमाजें, 450 साल बाद जो ईजाद की गई वो नमाजें पढ़ते हैं। दिन को रोज़ा रखते हैं, जबकि दिन के रोज़े के बारे में कोई सही हदीस साबित नहीं है। अगर कोई आदमी अयाम बीज के रोज़े पिछले सारे साल रखता आ रहा है, ये भी रखे, कोई हर्ज नहीं। 13, 14, 15 का रोज़ा हर महीने रखता है, शाबान का भी रखे, रमज़ान का भी आ जाएगा वो भी रखे, 12 महीनों के रोज़े रखे, कोई हर्ज नहीं। या अक्सर वो रखता है, रखे, कोई हर्ज नहीं। सारा साल तो न रखे, लेकिन जब शाबान आए तो 15 तारीख का रोज़ा, वो भी 12, 13, 14 नहीं, अकेली 15 का। तो इसका माना ये हुआ कि इस दिन को खास किया जाता है। इस दिन को 15 शाबान की रात को, शब रात को, शब कदर को, कुछ भी कहें, इसे मनाने के ये 2 अंदाज, रात को इबादतें और दिन को रोज़ा। और तीसरा तरीका ये कि रात को बाकायदा हलवे मांडे तैयार किए जाते हैं, खाए जाते हैं। हलवा खाना कोई बुरी बात नहीं है, जायज़ है, हलाल चीज़ों से तैयार शुदा हलवा है, खाइए, जितना मर्जी खाइए। लेकिन इस रात को ख़ास क्यों किया जाए? कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूटे थे, दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, आपके लिए हलवा तैयार किया गया था नरम ग़िज़ा के तौर पर, लिहाजा हम भी उस सुन्नत पर अमल करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूटे तो आपने हलवा खाया, अब भी सुन्नत पूरी कर लीजिए, दांत भी तड़वाइए, हलवा भी खाइए। आधी सुन्नत, जहां मीठा मीठा हप वाली बात हो गई ना, जो सुन्नत पूरी करने वाला काम था वो मीठे के हिस्से को हप कर लिया और बाकी को तर्क कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत 15 शाबान को शहीद नहीं हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शव्वाल में शहीद, गज़वा उहद के मौका पर। और तारीख जानने वाले, सीरत जानने वाले सब लोग जानते हैं कि गज़वा उहद में दांत शहीद हुए, गज़वा उहद शव्वाल में हुआ। हलवे के शौक में 2-2.5 महीने पहले ही हलवा तैयार करके उस सुन्नत को पूरा करना शुरू हो जाता है। बाद लोग कहते हैं कि हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, जो यमन के एक पारसा शख्स गुजरे हैं, उनका अपना एक तवील वाक़या है। उससे ख़तंदर कहते हैं कि उन्होंने एक दांत तोड़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायद ये दांत टूटा हो, फिर कहा नहीं शायद ये दूसरा टूटा हो, एक एक करके सारे तोड़ दिए। क्या ये बात माकूल हो सकती है? तारीख मौजूद है, सीरत की किताबें मौजूद हैं, और वो कोई ऐसे हमारी तरह के लोग तो नहीं थे ना कि पता ही ना हो क्या हुआ। सामने रुबाई, ये जो सामने 4 दांत होते हैं, इनमें से दांत टूटे, अब पीछे वाले दांत इधर से कहते हैं जी सारे दांत निकाल।
ہم جب کسی کو چڑھاتے ہیں تو ایسے چڑھاتے ہیں کہ جیسے سامنے والے کی عقل بھی معاف لگتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سنت بنا لی کہ ہمیں حلوہ کھانے کا شوق جو ہے اس لیے، حالانکہ شوق ہے کھائیے، حلال ہے، جائز ہے، لیکن اس کو اس دن کے ساتھ خاص نہ کر لیجیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں آتش بازی، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور بڑا کچھ کیا جاتا ہے جو کہ فضول خرچی، اور کئی جانیں بھی تباہ ہوتی ہیں اس میں، داروگروں کے گھر جل جاتے ہیں، پڑوسیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ بھائی یہ کیوں ایسا فضول خرچ، جی پیسہ کمایا کس لیے جاتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، وہ کھیل رہے۔ اب اگر انہیں ہی کسی یتیم کے لیے تعاون کا کہو تو پتہ چل جائے گا کہ پیسے کمائے کس لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جائز کاموں میں خرچ کریں، ناجائز حرام کاموں میں خرچ نہ کریں۔ اور یہ چراغاں جو ہے، چراغاں کی تاریخ بھی بڑی معروف۔ ہارون رشید کے زمانے میں خاندان برامکہ کے کچھ لوگ ان کے دربار میں بڑے عہدوں پہ فائز ہو گئے، اور وہ خود جو ہے وہ فاطمی آتش پرست لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے کوششیں کی، لیکن ہارون رشید جو ہے ان کو سمجھتا تھا، اس نے ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں میں یہ چراغاں کا کھاتا شروع کر دیا کہ لوگ موم بتیاں جلائیں گے، ہم اپنے سامنے آگے پیچھے ہر جگہ، گویا کہ ان کی آتش پرستی کی ایک شکل جو ہے ان لوگوں میں بھی رائج ہو جائے گی۔ یہ تب سے آیا ہے، ہارون رشید کے زمانے کے بعد سے، اس سے پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اس رات گھروں کی صفائی کی جاتی ہے، گھروں کو صفائی ستھرائی سجایا بنایا جاتا ہے۔ صفائی ستھرائی بہت اچھی بات ہے، صفائی نصف الایمان ہے۔ صفائی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے، جز۔ صفائی رکھیے، 24 گھنٹے رکھیے، پورا ہفتہ رکھیے، پورا سال رکھیے، پوری عمر رکھیے، جائز۔ لیکن خاص اس رات کو گھر کی صفائیاں اور یہ اور وہ کرنا، اور موم بتیاں اگربتیاں جلانا، گھر کو خوشبودار بنانا، اس کے پیچھے دراصل یہ بات کار فرما ہوتی ہے کہ اس رات روحیں واپس آتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک رات روحیں نہیں واپس آتی، ہمارے یہاں تو روحوں کا سلسلہ لوگوں نے مسلسل چلا رکھا ہے۔ کہیں گے کہ آدمی مر جائے تو 30ویں دن بھی آتی ہیں، 7ویں دن بھی آتی ہیں، 10ویں دن بھی آتی ہیں، 40ویں دن بھی آتی ہیں، پھر ان کا کوئی سالانہ ٹور بھی ہوتا ہے۔ اور اس سالانہ ٹوروں میں سے ایک یہ ٹور بھی ہے کہ شب برات کو بھی آتی ہیں، جو ان کی شب برات ہے، اس کے لیے یہ صفائیاں کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جسے ہم ایک مرتبہ لے لیتے ہیں اسے واپس شہید کہے گا۔ آپ تو عام لوگوں کو تو چھوڑیں، شہید کہے گا یا اللہ مجھے واپس جانے دے، اللہ کہے گا ہمارا یہ قانون نہیں۔ اور ہمارے لوگوں کی روحوں کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے، اور وہ بھاگتی پھرتی ہیں، اپنے گھروں میں آ جاتی ہیں۔ یہ صبر جو ہے یہ بالکل غلط صبر ہے ان کے لیے۔ اور پھر قرآن کی آیات سے استدلال کریں گے، اور بعض تو آیات پڑھتے ہیں جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، سورۃ القدر کی ہی آیت ہے، یہ حصہ ہے کہ اس میں روحیں اترتی ہیں، ملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ فرشتے اترتے ہیں، روحیں اترتی ہیں۔ جبکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں اترنے کا اور چڑھنے کا تعلق ہے، اترنے اور چڑھنے کے تعلق سے جہاں بھی روح کا لفظ آیا ہے وہاں جبرائیل امین ہے۔ فرشتے، جبریل امین فرشتے، ان کے علاوہ کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا قرآن کریم میں کہ روحیں اترتی اور چڑھتی۔ یہ بھی ہماری طرف سے اپنے لوگوں نے ایسے بنایا ہوا ہے۔ اور ایک چوتھا طریقہ جو کہ شب برات کو منانے کا ہمارے یہاں ہے، وہ ہے کہ اجتماعی طور پر قبرستان میں جاتے ہیں اور قبرستانوں میں جا کے وہاں کی زیارت کرتے ہیں۔ قبرستان کی زیارت کری جاتی ہے۔
قبرستان کی زیارت کے لیے اجتماعی طور پر ایک بڑا لو لشکر لے کر جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں انی قد نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، فزوروہا، اب تم قبروں کی زیارت کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے، قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے، قبروں کی زیارت کر لیا کرو، آپ نے اجازت دے دی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے، اور آپ نے جو اجازت دی ہے وہ بھی ہے کہ کچھ اس انداز سے زیارت کر لی جائے کہ وہ تذکر الآخرہ، آخرت کی یاد کیسے دلائے گی؟ اگر لالٹینیں، اگر کمکمے قبروں کو، قبرستان کو خوب سجایا ہوا ہے اور قبرستان جگمگ جگمگ کر رہا ہے، جانے والے رنگ رنگ لباس پہن کے، مرد عورتیں عجیب و غریب حالت میں جیسے کہ کوئی جشن پہ جا رہے، یہ قبرستانوں کی زیارت کا کون سا طریقہ؟ قبرستان کی زیارت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اکیلے گئے، رات میں گئے، اکیلے گئے، بغیر کسی لالٹین کے نور کے، موم بتی کے، بغیر روشنی کے گئے۔ اور ہم جائیں تو جاتے ہوئے ساتھ لاؤ لشکر لے کے جائیں، سارا علاقہ اکٹھا ہے قبرستان میں، اپنے محلے کے قبرستان میں دن کو جائیں، رات کو جائیں، کوئی منع نہیں، جائیے، آخرت کی یاد آئے گی، قبر دیکھ کے آپ کو موت یاد آئے گی، اچھا ہے، لیکن اکیلے جائیے، دن کو جائیے، رات کو جائیے، آپ کے ساتھ آپ کا گھر کا کوئی فرد ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اتنا جم گٹا لگایا گیا قبرستان میں، پورا ایک کانفرنس کا، ایک جشن کا عالم تھا، تو اس طرح کا طریقہ کار اپنانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ماہ شعبان بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بندوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، جتنا ممکن ہو سکے روزے رکھیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ سارا مہینہ سارا سال روزے نہیں، اور 15 شعبان کا روزہ، بالکل کوئی حدیث اس کے بارے میں صحیح نہیں۔ اور راتوں کو صفائی روز کریں، دن کو کریں، ہمارے یہاں کئی لوگ کہتے ہیں رات کو جھاڑو، پتہ نہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے، صفائی کرنی ہے، دن کو کریں، رات کو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صفائی ہمیشہ رکھیں، لیکن خاص 15 تاریخ کو صفائی ستھرائی اور یہ وہ، اور پھر روحوں کی آمد، یہ ساری باتیں جو ہیں بے سر و پا ہیں، ان کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ان چیزوں سے بچیں۔ جو اہم ترین عمل ہے اس مہینے میں وہ ہے روزے رکھنا، روزے رکھیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی خرافات اور جتنی ہمارے یہاں عجیب و غریب قسم کی رسمیں اور عجیب و غریب قسم کے ہم نے کام شروع کر رکھے ہیں اس شعبان کے مہینے میں، اور خاص طور پر 15 شعبان کو، ان سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، کتاب اللہ سنت رسول سے جو کچھ ملتا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور میں پھر وہ دوبارہ دہراؤں گا جو میں نے بالکل شروع میں کہی، کوئی ایسا کام نہیں جو اچھا ہو، نیکی ہو، ثواب ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، کوئی ایسا کام، اور کوئی ایسا کام نہیں جو برا ہو، گناہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں تنبیہ نہ کی۔ نیک کام کی قرآن و سنت سے دلیل ملے کیجئے، برے کام کی قرآن و سنت سے دلیل ملے چھوڑیے، اور یہ جو ہماری خود ساختہ عبادتیں ہیں وہ چاہے کسی مہینے سے تعلق رکھتی ہوں، کسی دن سے تعلق رکھتی ہوں، ان سے جان چھڑائیے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگ کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور ان کو اچھی طرح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔